بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے جس نے عمران خان کے خلاف امریکی سازش کو کامیاب کیا، اسی نے دوبارہ عدالتیں کھول کے امریکی سازش کو ناکام کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو لوگ اس فیصلے کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے، آج اس فیصلے کے اوپر صف ماتم جو ہے بچھا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے ایک جارحانہ حکمت عملی بنانے جا رہی ہے۔ اور پہلے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرل کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، اب مسلم لیگ نون عدلیہ بچاؤ کے حوالے سے ایک تحریک چلانے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، جبکہ اب نون لیگ کا ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اب عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے کردار، عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے بحث شروع ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لالی پاپ جو تحریک انصاف کو دیا گیا ہے، اس کے بعد فارن فنڈنگ کی کلہاڑی جو ہے یا تلوار ان کے اوپر گرائی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار نے مشترکہ اعلامیہ دے دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز میں ترامیم کا عندیہ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس جاری ہے، جو کہ 28 جولائی کو بھی ایک اجلاس ہوگا، اس میں جو 5 جونیئر ترین ججز ہیں، اگر ان کو تعینات کر دیا گیا، اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود چھٹیاں دی تھی، ہم چھٹیوں پہ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ اجلاس بلا لیے ہیں، یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کو صحیح کریں۔ اس حوالے سے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 5 ججز تعینات ہو گئے تو اگلے 10 سے 20 سال کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے گا عدلیہ کے اوپر۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوگا۔ بہرحال عدلیہ اس وقت ہر طرف سے نشانے پہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر نئی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میاں نواز شریف نے اب کہا ہے کہ وہ بھی ارلی الیکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ دراصل مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ انہوں نے ایک لالچ کیا، اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کے مشیر سمجھ لیں، ان کے سمدھی سمجھ لیں، اسحاق ڈار صاحب مسلسل سمجھا رہے تھے کہ یہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، آپ یہ اتنا زیادہ ٹرسٹ مت کریں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن ملک کی سالمیت کہہ لیں، نیشنل انٹرسٹ کر لیں، اس جذبے سے سرشار شہباز شریف اور ان کے ہم نواؤں نے ہر طرح سے پی ڈی ایم ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے مشوروں پر عمل کیا، اور اس کے بعد قیمتیں اندھا دھند بڑھائیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کا انجام ضمنی انتخابات کے اندر دیکھ لیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر دراصل سلطان راہی قسم کی جو سیاست ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے۔ جو بھی شخص آ کے تعمیری باتیں کرتا ہے، پڑھی لکھی باتیں کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو، اس کو عوام میں بہت زیادہ بائے کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سیاست، ہمارے ملک کی سیاست اس انجام تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی آپ کو پتہ ہے حلف اٹھا چکے ہیں، انہوں نے آتے ہی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی اہم کی ہیں، جبکہ اسپیکر کا جو معاملہ ہے، اسپیکر اب جو ہے تحریک انصاف جو ہے سبطین خان کو بنانے جا رہی ہے، اس کے نام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، انہوں نے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پہ اس حد تک جوش و خروش اور خوشی کا اظہار کیا کہ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پرویز الہی بچپن سے تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن تھے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ فیصلے کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جج انکانشیسلی کوئی غلط فیصلہ کر لے تو یہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کانشیس کے اندر اس غلطی کو سدھارے۔ اس حوالے سے حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید جو 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اب فیصلہ صحیح کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے غلط فیصلہ کیا، اس کا فائدہ بھی آپ نے اپنے لاڈلے کو پہنچایا، جبکہ جب غلط فیصلہ کیا گیا، جب صحیح فیصلہ کیا تو اس کا فائدہ بھی آپ نے اپنے لاڈلے کو
پہنچایا ہے۔ جبکہ معیشت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، چند دنوں میں یعنی 2 ہفتوں تک ڈالر کے پیسے کے اوپر یعنی روپے کے اوپر جو پریشر ہے ڈالر کا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جبکہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال پاکستان کی معیشت کو دھچکے لگتے رہیں گے اور مشکل ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت بہتر ہو۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ایک بہت ہی خوفناک غلطی کی تھی۔ جب مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا اور اس کے بعد جب ان کو لالی پاپ ان کے سامنے پھینکا گیا تو انہوں نے تمام نظریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے وقتی فائدوں کو ملوث خاطر رکھا اور اس کے بعد انجام ان کے سامنے ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ حکومت میں آنے کے بعد اپنے جو کیسز ہیں چاہے وہ سچے ہیں چاہے وہ جھوٹے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حکومت ان کے پاس ہوگی تو جو عمران خان کا جارحانہ رویہ ہے اپوزیشن رہنماؤں کی طرف وہ ایک طرح سے ٹل جائے گا یا رک جائے گا، لیکن اس کا جو بدلہ ہے وہ عوام نے ان سے لے لیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی کبھی اپنے نظریات سے ہٹتا ہے چاہے وقتی فائدہ ہو یا طویل فائدہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے بیسیکلی اس کا اصل مقصد اقتدار ہوتا ہے، لیکن عوام کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک کی خاطر مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وہ ملک کی خاطر اس اقتدار کے اندر آئے ہیں، ملک ڈوب جانا تھا، نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، اور اس طرح کے لالی پاپ عوام کو دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام ان کی کئی غلط فیصلوں کو اگنور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر بہت ہی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک تلوار بن کے گرا ہے۔ بہرحال اس وقت ملک کی سیاست کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور بھونچال دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹلتا ہے، کیونکہ ایک حکومت آتی ہے تو دوسرے کرسی چھیننے کی سٹرگل میں لگ جاتے ہیں، دوسرے کے پاس کرسی جاتی ہے تو پہلے کرسی چھیننے کی سٹرگل میں لگ جاتے ہیں، اور کرسی کے اس کھیل کے اندر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، طاقتور حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب عمران خان کو پنجاب ملنے کے بعد ان کا جو اگریسو بیہیویئر ہے، جو ان کا جارحانہ رویہ ہے وہ شاید اب ماند پڑ جائے، جبکہ اشارے یہ آ رہے ہیں کہ پنجاب حاصل کرنے کے بعد اب وفاق کے اوپر بھی جارحانہ حملے جو ہیں اور بیانیہ جو ہے وہ تیز کیا جائے گا اور کسی بھی صورت آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ عمران خان جو کہ کھیل کے کھلاڑی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگریسو حکمت عملی ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے اور ڈیفینسو حکمت عملی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ سیاست کے اندر بھی اس وقت جارحانہ حکمت عملی اپنانے کے حق میں ہے اور وہ آنے والے دنوں میں حملے کریں گے۔ ایک چیز ہم نے بڑی غور کی ہے کہ وہ جہاز جس کے اوپر فرح گوگی کی تصویر ہمیں نظر آئی ہے، اکثر ہم جب جا کے فرح گوگی کے حوالے سے کوئی بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ تصویر جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ان کی نظر آتی ہے۔ اب جو چودھری پرویز الہی کی جہاز کے اندر تصویر سامنے آئی ہے وہ جہاز اور فرح گوگی کا جو جہاز ہے وہ سیم ایک ہی جہاز ہے۔ ان کی پوشش سے لے کے اس جہاز کی ساخت تک کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے جہاز کے اندر پرویز الہی حلف اٹھانے کے لیے گئے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملک ریاض کا جہاز جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے چل رہا ہے، عمران خان کا وہ بیانیہ جو کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی فائلوں کو پہیے لگانے کے بہت سے بندوبست ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فرح گوگی کا احتساب کرنا ہے، ہم نے انصاف کرنا ہے اور ہم نے ساری کرپشن کے کیسز کو کھولنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ذرا پنجاب کی اینٹی کرپشن سے ذرا آپ فرح گوگی کے خلاف کوئی فیصلہ کروا کے دیکھیں، کوئی انویسٹیگیشن لا کے دیکھیں۔ میرے خیال سے پہلے نہ عمران خان یہ کام کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے، نہ ہی مسلم لیگ نون یہ کام کرنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں احتساب تو کبھی بھی پریورٹی رہا ہی نہیں، یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ایک منجن بیچنے کے لیے یہ بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ملک کی سیاست کے اندر جو بھونچال آیا ہوا ہے، ہم جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔